یہودی بادشاہ کی داستان جو بربنائے تعصب عیسائیوں کا قتل کیا کرتا تھا۔ ان اشعار کی وضاحت سے قبل پہلے آج کے اشعار کا بامحاورہ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ ایک یہودی بادشاہ تھا، بہت ہی ظالم، حضرت عیسیٰ کا دشمن اور عیسائیوں پر قہر ڈھانے والا۔ یہ حضرت عیسیٰ کا زمانہ تھا اور بادشاہت اس کی تھی۔ موسیٰ اس کی جان تھے اور وہ موسیٰ کی جان۔ اس بھینگے بادشاہ نے خدا کی راہ میں خدا کے بنائے ان دونوں دوستوں یعنی عیسیٰ و موسیٰ کو جدا کر دیا۔ ایک استاد نے اس بھینگے سے کہا، ادھر آ، گھر میں جا اور فلاں بوتل لے آ۔ بھینگا اندر گیا، پھر واپس آیا اور کہا، 2 بوتلوں میں سے کون سی؟ پہلے وضاحت سے یہ تو سمجھا دیں۔ استاد بولا، وہاں 2 بوتلیں نہیں ہیں، اپنا بھینگا پن چھوڑ، زیادہ دیکھنے والا مت بن۔ اس نے کہا، استاد مجھے ملامت نہ کر۔ استاد نے کہا، اچھا تو یوں کر، 1 بوتل توڑ دے۔ اس نے جا کر 1 بوتل توڑ دی تو دوسری بھی غائب ہو گئی۔ انسان بھی ایسا ہے، عداوت اور میلان اسے بھینگا کر دیتا ہے۔ بوتل ایک ہی تھی، اسے 2 نظر آ رہی تھی۔ جب اس نے بوتل توڑ دی تو دوسری بھی نہ رہی۔ غصہ اور شہوت بھی انسان کو ایسے ہی بھینگا کر دیتے ہیں اور روح کو راہ استقامت سے گمراہ کر دیتے ہیں۔ جب غرض ہوتی ہے تو 100 خوبیاں بھی چھپ جاتی ہیں اور دل کے سینکڑوں پردے آنکھ پر پڑ جاتے ہیں۔ قاضی کا دل جب رشوت کے چنگل میں جکڑ جاتا ہے تو ظالم اور بیچارے مظلوم کے درمیان وہ فرق نہیں کر پاتا۔ وہ بادشاہ بھی یہودیت کے کینے سے ایسا بھینگا بن گیا کہ العما الحفیظ، لاکھوں مومن مظلوم اس نے مار ڈالے، یہ سوچ کر کہ میں دین موسیٰ کا پشت پناہ ہوں۔ یہ تھے آج کی ایپیسوڈ میں شامل اشعار۔ آئیے اب ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ پرانے زمانوں کی بات ہے، ایک یہودی بادشاہ تھا جو عیسائی مذہب کے حامیوں سے بڑا بغض رکھتا تھا۔ اپنے اعتقادات کی وجہ سے وہ عیسائیوں کا شدید دشمن تھا۔ آنکھ سے وہ بھینگا تھا۔ ابھی بادشاہ نہیں بنا تھا کہ اس کے باپ نے اسے ایک استاد کی نگرانی میں دیا اور کہا کہ اس کی تربیت کر۔ ایک دن اس استاد نے اس یہودی شہزادے کو کہا کہ کمرے میں جاؤ اور 1 بوتل رکھی ہے، وہ اٹھا لاؤ۔ وہ کمرے میں گیا اور وہاں جا کر دیکھا کہ 2 بوتلیں ہیں۔ یہ نہیں تھا کہ وہاں 2 بوتلیں تھیں، بلکہ اس کے بھینگے ہونے کی وجہ سے اسے 1 کی بجائے 2 بوتلیں نظر آ رہی تھیں۔ وہ واپس استاد کے پاس آیا اور کہا، استاد محترم وہاں 1 نہیں 2 بوتلیں ہیں، میں کون سی اٹھا لاؤں؟ استاد جو جانتا تھا کہ وہاں 1 بوتل ہے، اس نے کہا کہ عقل کے اندھے اور آنکھ کے بھینگے، وہاں 1 ہی بوتل ہے۔ مگر شاگرد ضد پر اڑا تھا کہ نہیں، میں نے خود دیکھی ہیں کہ وہاں 2 بوتلیں ہیں۔ استاد نے تنگ آ کر کہا، ایسا کرو کہ 1 بوتل کو توڑ دو اور دوسری لے آؤ۔ وہ بھینگا شہزادہ کمرے میں گیا، اس نے 1 بوتل کو اٹھایا اور زمین پر پٹخ دیا۔ بوتل ٹوٹ گئی، مگر اب دوسری بوتل بھی وہاں نہیں تھی، کیونکہ اسے تو 2 بوتلیں نظر ہی اس لیے آ رہی تھی کہ اس کی آنکھ میں فالٹ تھا، اس کی دیکھنے کی صلاحیت میں مسئلہ تھا۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ بغض میں انسان ایسے ہی ہو جاتا ہے، وہ حقیقت کو دیکھنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ آپ بھی کبھی غور کریے گا
انسان جو مائنڈ کا غلام ہے، جو سراپا ایگو ہے، وہ ایگو جو دوئی کی دنیا تراشتی ہے، وہ ججمنٹس سے، اوپینین سے، طے شدہ آراء سے، اپنے تعصبات سے بھرا ہوا ہے۔ یہی طے شدہ آراء، یہی ججمنٹس وہ واحد رکاوٹ ہیں جو تمہیں سچ تک نہیں پہنچنے دیتی۔ بوتل ایک ہی ہوتی ہے، تمہیں دو نظر آتی ہیں، کیونکہ تمہارے پاس بصارت تو شاید ہو بھی، مگر وہ بصیرت نہیں ہے کہ جو انا کی دوئی میں ہستی کی وحدت کو دیکھ سکے۔ ججمنٹس، اوپینینز، طے شدہ آراء انسان کی اس صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے، جس صلاحیت سے زندگی کو، ہستی کو، خدا کو، مذہب کو، تصوف کو سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلے سے طے شدہ پیمانے زندگی کے پاس ہوتے ہی نہیں ہیں، ہاں تمہارے دماغ کے پاس ہوتے ہیں۔ مثنوی کی اس داستان میں ایک ایسے ہی بادشاہ کی کہانی بیان کی گئی ہے کہ جسے تعصب نے اندھا کر دیا تھا۔ اس کی پروگرامنگ یہی ہوئی تھی کہ عیسائیوں نے موسیٰ کے مذہب کو خراب کر دیا ہے۔ وہ اپنے بھینگے پن میں دونوں مذہبوں میں موجود وحدت کو نہ دیکھ سکا، بلکہ ایک کی جگہ اسے دو نظر آئے۔ وہ اپنی طرف سے یہودیت کا سچا پیروکار اور موسیٰ کا حقیقی چاہنے والا تھا، مگر اس کی کور چشمی، اس کے اندھے پن نے دو دوستوں کو ایک دوسرے کا دشمن سمجھ لیا تھا۔ اس قصے کی تفاصیل تو یقیناً آگے آئیں گی، مگر اس موقع پر مولانا شروع میں یہی بتا رہے ہیں کہ بغض، شہوت، عداوت، نفرت انسان کو بھینگا کر دیتی ہے۔ انسان وہ نہیں دیکھ پاتا جو ہے، بلکہ وہ دیکھتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ کبھی تم غور سے دیکھنا کہ سارا دن جو تم دیکھتے ہو، کیا واقعی وہی دیکھتے ہو جو ہے، یا وہ دیکھتے ہو جو تم دیکھنا چاہتے ہو؟ کوئی تمہارا 10 سال پہلے دشمن تھا اور آج سامنے آ جائے تو تم اس وقت جو وہ ہے اسے نہیں دیکھ پاتے، بلکہ اسے دیکھتے ہو جو تصویر تمہاری یادداشت میں بنی ہوتی ہے، مردہ تصویر۔ 10 سالوں میں ہو سکتا ہے کہ خلوی سطح پر، سیلولر لیول پر، یعنی مادی سطح پر اس میں ہزاروں کروڑوں تبدیلیاں آ چکی ہوں، چاہے مائنڈ کی سطح پر وہ مکمل طور پر بدل چکا ہو، مگر تم وہ بدلاؤ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ججمنٹس کی اندھی پٹی تم نے چڑھا رکھی ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، ججمنٹس، تمہارے طے شدہ نظریات، تمہارے معین تصورات کبھی بھی زندگی کو نہیں دیکھ سکتے۔ وہ صرف ماضی اور مستقبل کے خواب میں کام آتے ہیں، ایگو کے ڈریم میں۔ اس پل میں زندگی کو وہ ڈیل نہیں کر سکتے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ کبھی تم نے نوٹس کیا کہ تم کسی کو پسند کرتے ہو تو اس میں موجود 1000 خامیوں پر تمہاری نظر نہیں جاتی، بلکہ خوبیاں ہی خوبیاں دکھائی دیتی ہیں، اور جسے تم ناپسند کرتے ہو اس کی 1000 خوبیاں چھپ جاتی ہیں، نظر بس اس کی خامیوں پر ٹکی رہ جاتی ہے۔ مولانا اس کے بعد دوسری خوبصورت مثال دیتے ہیں کہ جب قاضی کے دل میں رشوت کی گھن لگ چکی ہو تو اسے مظلوم اور ظالم میں فرق کرنے کی تمیز ہی نہیں رہ جاتی۔ اس مثال کو تم تو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہو۔ عدالتوں میں کتنے ہی ایسے بے گناہ اور مظلوم ہوتے ہیں کہ جن کی داستانیں سن کر عام انسان کا دل دہل جاتا ہے، مگر وہ وکیل جو پیسے لے کر ان کے خلاف لڑ رہا ہوتا ہے، وہ جج جو مخالف پارٹی سے رشوت لے کر بیٹھا ہوتا ہے، اس کے دل پر جوں تک نہیں رینگتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے پہلے ہی ججمنٹ بنا لی ہے۔ پہلے سے بنی ججمنٹ جس کے پاس ہے وہ حقیقت کو، سچ کو، خدا کو، مذہب کو، خود کو، اپنی روح کو کبھی نہیں دیکھ سکتا۔
یہ انسانی انا کی حقیقت ہے کہ انسان بطور انا ریالٹی کو، حتمی سچ کو، حقیقت کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ انا جب مذہب کی راہ پر بھی چلتی ہے تو اس حقیقت کو نہیں ڈھونڈ رہی ہوتی جس حقیقت کی طرف مذہب لے کر جانا چاہتا ہے، بلکہ اس رائے سے، اس تصور سے، اس ججمنٹ سے جڑی رہتی ہے جو اس نے اپنے اور دوسرے کے مذہب کے بارے میں بنا رکھی ہوتی ہے، جس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے جو مذاہب کے ماننے والوں کے لیے نکلا۔ دنیا میں مذاہب ایک دوسرے کے خلاف، مسلک ایک دوسرے کے خلاف کیسی کیسی نفرتوں سے بھرے ہیں۔ کیا یہ جاننے کے لیے سائنسدان ہونے کی ضرورت ہے؟ جو تمہارے تصورات کا حامی نہیں ہے وہی مرتد ہے، وہی کافر ہے، وہی بے دین ہے۔ تمہیں حقیقت تک پہنچنے سے کوئی سروکار ہی نہیں، تم بس اپنی ججمنٹس کے غلام ہو۔ کبھی غور کرنا، تمہاری محبت مذہب کے لیے ہوتی ہی نہیں ہے، تمہاری محبت میرے مذہب سے ہوتی ہے۔ وہ مذہب تمہیں بس اس لیے عزیز ہے کیونکہ اس کے ساتھ میرا لگا ہے، اس لیے تو مذہب تمہارے آج کے معاشرے میں وہ اہمیت کھو بیٹھا ہے جو اہمیت اسے کبھی حاصل تھی۔ مثنوی کی اس داستان میں بھی ایک ایسے ہی مذہبی تعصب کے حامل یہودی بادشاہ کے قصے کو بیان کیا گیا ہے جو عیسائیوں کا شدید دشمن تھا اور پوری دنیا سے عیسائیوں کو اور عیسائیت کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے کیا کچھ کیا وہ اس قصے میں آپ آگے چل کر سنیں گے۔